انسان جس میں مسلمانان ہند اور غیر مسلمانان ہند دونوں کی تقسیم تھی، دونوں کا اپنا اپنا سیاسی نظریہ تھا، دونوں کی اپنی سیاسی فکر تھی، جس کے نتیجے میں ایک غالب اکثریت نے دو قومی نظریے کے بنیاد پہ اپنے لیے نئی ریاست کی تشکیل چاہی اور اس کے حصول میں قائد اعظم محمد علی جناح کے سربراہی میں اس کی تکمیل ہوئی اور اس منزل کو حاصل کیا۔ اس منزل کے حصول کے بعد بدقسمتی سے خطے میں اس کو ویوی سیکشن آف مدر انڈیا سے تعبیر کر کے جو ہندوتوا، جس کا ہندو مذہب سے میں وضاحت کے ساتھ کہتا چلوں کوئی تعلق نہیں ہے، یہ براہمن پولیٹیکل آئیڈیالوجی، ڈسٹارٹڈ براہمن پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی ریفلیکشن ہے، وہ اس کو مدر انڈیا کی ویوی سیکشن تقسیم سمجھتی ہے اور اس کے تحت ایک نفرت کی فضا، ایک نفرت ایموشنز کی بنیاد پہ روز اول سے ریاست پاکستان کے خلاف اس کی ابتدا کی گئی۔ مختلف جگہوں پہ ہمیں اس کا مظہر ملتا ہے، لیکن خصوصی طور پہ کشمیر میں جس طریقے سے ریاستی جبر، ریاستی فوجی قوت کے ذریعے بزور شمشیر ان کی پاپولیشن کی مرضی کے خلاف قبضہ جمایا گیا، اس قبضے کے جواز کو کشمیری حریت قیادت نے سال ہا سال سے نسل در نسل سے ریزسٹ کیا، مزاحمت کی اور اس مزاحمت کے نتیجے میں کبھی بھی اس کو قانونی جواز اور شکل فراہم نہیں کی۔ جو کشمیری شناخت جس نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ کشمیری شناخت دریائے سندھ کی طرح شامل ہوگی پاکستانی شناخت میں یا ہندوستانی شناخت میں، یہ فیصلہ اب تک کشمیریوں کو یہ حق میسر نہیں آیا جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت ان کو حاصل تھا۔ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں یہ معاملہ گیا اور اس میں یہ ایک انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ایریا ہے۔ جناب چیئرمین، ہندوتوا کی سیاست کو ہندوستان کے اندر کبھی اتنی خاص پذیرائی نہیں ملی جو پچھلے 2-3 دہائیوں سے ہم جس کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہندوستان جو سیکولر کہلاتا تھا اس کی شکل تبدیل ہو چکی ہے، جو جمہوری کہلاتا تھا، لبرل ڈیموکریسی پہ دعوے دار تھا، وہ لبرل ڈیموکریسی، وہ پلورلسٹک سوسائٹی کنورٹ ہو چکی ہے ٹورڈز میجورٹیرینزم، اور ہندوتوا پالیٹکس نے وہاں پر جتنی بھی اقلیتیں ہیں، چاہے وہ مسلمان اقلیت ہے، چاہے وہ عیسائی اقلیت ہے، چاہے وہ سکھ اقلیت ہے، چاہے وہ ناگاز ہیں، ان کو مارجنلائز کرنا، ایسے قوانین تشکیل دینا جو ان کے ڈس ایڈوانٹیج میں ہوں اور ان کے ایڈوانٹیج میں ہوں، گھر واپسی قانون سے لے کر سٹیزن شپ ایکٹ اور رجسٹریشن کے قانون تک، تمام کے تمام ایسا رویہ ریاست نے اس کے اختیار کیا جہاں پہ پیریفرل رائٹ ٹو ایگزسٹ مائنورٹیز کو ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ مائنورٹیز رہ سکتے ہیں ہندوستان میں اگر وہ لارجرل کلچرل طور پر اپنے آپ کو ہندو کہلوائیں، ورنہ ان کے پاس جو بیسک رائٹس ہیں، کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، وہ بھی ڈینائی کر دینی چاہیے۔ اس ماحول میں اسلام خصوصی طور پہ ایک نعرہ وہ دیتے ہیں کہ پہلے کسائی پھر عیسائی، یعنی پیجورٹری ورڈ استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ یہ ذبیحہ کرتے ہیں کہ پہلے ان کو نشانہ بناؤ اور پھر اس کے ساتھ عیسائیوں کو نشانہ بناؤ۔ کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان تمام بر صغیر میں جتنے لوگ تھے یہ پہلے ہندو مذہب سے ان کا تعلق تھا، جس کا راج براہمن کے پاس تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سے کچھ لوگ عیسائی مذہب اختیار کر گئے اور کچھ اسلام کی طرف راغب ہو گئے، تو ان کو گھر واپس لوٹ کے آنا چاہیے، ہندو مذہب کی طرف لوٹ کے آنا چاہیے۔ اس مذہبی انتہا پسندی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے معاشرتی رویے بنائے، موب لنچنگ جس میں
گاؤں ماتا کی بے حرمتی کے الزام پہ، انسانوں کو گاؤں موتر یا گاؤں کی ذبیحہ کے الزام میں انسانوں کا قتل عام کرنا ایک ایکسیپٹیبل مشغلہ ہو گیا ہے، ایک ایسا رویہ ہو گیا ہے جس کو وہاں کا معاشرہ اور ریاست دونوں نہ صرف درگزر کرتے ہیں بلکہ اس کو قبولیت کا درجہ دے دیا۔ ہمسائے میں ان کے بھوٹان، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش سب کو زیر نگوں کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں ایک حد تک شاید ان کو کامیابی بھی ملی ہے۔ تو رہ گیا کون؟ رہ گیا پاکستان۔ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی 24 کروڑ عوام جو ایک پلورلسٹک ڈیموکریٹک سینٹ کا اجلاس جاری ہے۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ اظہار خیال کر رہے ہیں۔